السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے اور ہمارے علم میں مزید اضافہ عطا فرمائے۔ آج ہم سورۃ نور پارہ نمبر 18 کا رکوع نمبر 12 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ واللہ علیم بما یفعلون۔ علم ترا، کیا نہیں دیکھا آپ نے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسبح، تسبیح کرتی ہے، لہو، اس کے لیے، من فی السماوات والارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، والطیر صافات، اور پرندے صف باندھے ہوئے یا پر پھیلائے ہوئے، کل قد علم، جان لیا سب نے، صلاتہ، اپنی نماز کو، و تسبیحہ، اور اپنی تسبیح کو، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا، بما، اس کو جو یفعلون، وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا نہیں آسمانوں اور زمین کی کل مخلوقات اور پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہیں، اور ہر ایک کو اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ معلوم ہے، اور جو بھی یہ لوگ کرتے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جو کچھ بھی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بخوبی واقف ہے۔ علم ترا کا مطلب ہوتا ہے کیا تو نے نہیں دیکھا، لیکن ظاہر ہے ہم تو مخلوقات کی تسبیح کو دیکھ نہیں سکتے۔ علم ترا کا اصل معنی ہے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے۔ سبح یسبح کا معنی ہوتا ہے پانی یا ہوا میں تیزی سے چلنا، اور التسبیح باب تفعیل سے ہے، اور اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب اور کمی سے پاک ہے، یعنی جن، انسان، فرشتے، جانور، اڑتے ہوئے پرندے، حتیٰ کہ نباتات اور جمادات سب شہادت دیتے ہیں کہ ہمیں پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کو کسی خرابی کے بغیر نہایت حسن و خوبی سے چلانے والا ہر نقص اور شریک سے پاک ہے۔ تو جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے تو انسان پر تو سب سے بڑھ کر اس کی تسبیح کرنا، عبادت کرنا اور اس کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کھانے کی تسبیح سنتے تھے جبکہ وہ کھایا جا رہا ہوتا تھا۔ بخاری کتاب المناقب۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز نہ صرف اپنی زبان حال سے بلکہ اپنی زبان قال سے بھی تسبیح کرنے میں مشغول ہے۔ زمین و آسمان میں موجود ہر چیز کی تسبیح کے بعد پرندوں کی تسبیح کا الگ ذکر فرمایا، کیونکہ وہ اڑتے وقت نہ تو زمین پر ہوتے ہیں اور نہ آسمان میں، بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہوتے ہیں، کبھی اپنے پروں کو سمیٹتے ہیں اور کبھی اپنے پروں کو پھیلاتے ہیں، لیکن پھر بھی گرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ان کو تھاما ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ظاہر ہوتی ہے۔ صافات کے معنی ہے باسطات، یعنی اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے۔ اس میں اجنحۃ ہے جو اس کا مفعول ہے وہ محذوف ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق جانتی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو الہام کیا ہے، جو اس کو سکھایا ہے، اس کے تحت وہ اپنی نماز اور عبادت کے طریقے سے خوب واقف ہے اور اسی طریقے سے اپنی نماز اور اپنی بندگی کو ادا کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، ملک، بادشاہی، سماواتی، آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، مصیر، لوٹنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اصل حاکم ہے، بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا کوئی تعاقب کرنے والا نہیں، نہ اس کے حکم کو کوئی رد کرنے والا ہے، وہی معبود حقیقت برحق ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم سب کو اور تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے، جہاں وہ ہر ایک کے بارے میں عدل و انصاف کے مطابق فیصلہ فرما دیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار۔ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یسجی، چلاتا ہے، سحابن، بادلوں کو، ثم، پھر، یؤلف، ملاتا ہے، بینہو، ان کو آپس میں، ثم یجعلہ، پھر ان کو کرتا ہے، رکامن، طے بطے، فترا، پھر آپ دیکھتے ہیں، ودکا، می کو، یعنی بارش کو، یخرجو، نکلتا ہے، من خلالی، اس کے درمیان میں سے، وینزل، اور وہ نازل فرماتا ہے، من السماء، آسمان سے، من جبال، پہاڑوں سے، فیہا، اس میں، من بردن،
اولے ہیں، فیصیب پھر وہ پہنچاتا ہے بھی اس کو، من یشاء جس پہ وہ چاہتا ہے، ویصرفہ وہ پھیر دیتا ہے اس کو، من یشاء جس سے وہ چاہتا ہے، یکادو قریب ہے، ثنا برقی ہی چمک اس کی بجلی کی، یذہب لے جائے، بالابصار آنکھوں کی روشنی یا آنکھیں۔ ازجا یوزڈین اس کا معنی ہے نرمی کے ساتھ چلانا، ہانکنا یا دھکیلنا۔ اللہ فیؤلفو کا مطلب ہے دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو جوڑنا۔ بادل کو جوڑنے سے مراد اس کے ٹکڑوں کو جوڑنا ہے۔ رقمن سے مراد ہے ایک چیز کو دوسری کے اوپر رکھنا، اور رکامن کا معنی ہوگا طے بطے۔ خلال خلل کی جمع ہے، جیسے جبال جبل کی جمع ہوتی ہے۔ خلل کا معنی ہے شگاف، درار یا سوراخ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی مثال بیان کی گئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں جوڑ کر طے بطے کر دیتا ہے۔ پھر یہ بھی اس کا احسان ہے کہ طے بطے بادلوں میں موجود پانی کے ذخیروں کو قطروں کی صورت میں زمین پر گراتا ہے۔ اگر زیادہ زمین پر پانی گر جائے تو وہ ویسے ہی زمین تباہ ہو جائے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ اب اس پانی سے اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے جو بنجر ہو چکی تھی۔ اس سے انسانوں کو، حیوانوں کو اور پودوں کو سب کو زندگی ملتی ہے۔ اگر وہ سینکڑوں ہزاروں مربع میل میں پھیلے ہوئے بادلوں کا کروڑوں اربوں ٹن پانی ایک ہی وقت میں زمین پر گرا دے تو نہ کوئی جاندار اس بوجھ کو برداشت کر سکے، نہ کوئی پودا اور نہ کوئی مکان باقی رہ سکے۔ یکادو ثنا برقی ہی یذہب بالابصار، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی لے جائے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانی ہے کہ ایک چیز ایک وقت میں کہیں تو وہ فائدہ مند ہو رہی ہوتی ہے، کہیں وہ نقصان بھی دے رہی ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ بجلی کے چمکنے سے ایک تو بارش کی نوید ہے کہ بارش ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی، مردہ زمین میں جان آئے گی، فصلیں ہوں گی، ہے نا۔ اور دوسرے یہ کہ اس سے آنکھوں کی روشنی جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے، وہ اتنی شدت کی بجلی کی چمک ہوتی ہے کہ آنکھوں کی بصارت ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرف تو اس کا فائدہ ہے اور دوسری طرف اس کا نقصان بھی ہے۔ اگر زیادہ بارشیں ہو جائیں تب نقصان دہ ہے، اولے اگر زیادہ برس جائیں تو فصلیں تباہ ہو جائیں، یعنی ایک ہی چیز میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار۔ یقلب اللہ، اللہ تعالیٰ پلٹتا ہے، لیلا رات کو، والنہار اور دن کو، ان فی ذلک بے شک اس میں، لعبرۃ یقیناً عبرت ہے، لاولی الابصار بصیرت والوں کے لیے، آنکھوں والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بصیرت کی آنکھ رکھتے ہیں، یعنی سمجھ بوجھ حکمت والی آنکھیں رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ دن اور رات کا پلٹنا، کبھی رات لمبی ہوتی ہے اور کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء ان اللہ على كل شيء قدیر۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ نے خلقہ پیدا کیا، کل ہر ایک، دابۃ جاندار کو، مما پانی سے، فمنہم پس ان میں سے، من یمشی جو چلتے ہیں، علی بطنہ اپنے پیٹ پر، یعنی پیٹ کے بل چلتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے، من یمشی جو چلتے ہیں، علی رجلین دو پاؤں پر، ومنہم اور ان میں سے، من یمشی جو چلتے ہیں، علی اربع چار پاؤں پر۔ یخلق پیدا کرتا ہے اللہ اللہ، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی چوتھی دلیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہر جاندار جو زمین کی سطح پر چلتا پھرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پانی سے پیدا فرمایا، یعنی ہر جاندار کے جسم کی بنیادی اکائی پانی ہے۔ تمام جاندار زندگی کی پہلی حالت ہی میں ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں، کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے جیسے سانپ، مچھلی وغیرہ اور کیڑے مکوڑے، پھر کوئی ایسی مخلوقات ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے کئی پرندے ہیں، اور پھر کئی جانور ایسے ہیں جو چار پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے گائے بھینس وغیرہ ہو گئے، اور بھی ایسے جاندار ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، پھر اللہ تعالیٰ جس جانور کو جیسا چاہتا ہے اس کو بناتا ہے، کسی کو زیادہ ہاتھ پاؤں دے دیتا ہے،
جیسے کیکڑا مکڑی وغیرہ ان کے کتنے کتنے پاؤں ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنے جسم کے اعضاء چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، کسی کو تھوڑے کسی کو زیادہ، ان کی ضرورت کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ رب ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کا پالنے والا، سب کو ان کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کس جاندار کو کتنی چیزوں کی اور کتنے اعضاء کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اس حساب سے اس کو عطا فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ لقد بلا شبہ انزلنا ہم نے نازل فرمائی، آیات مبینات واضح روشن آیتیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ آیات مبینات سے مراد قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کی واضح آیات نازل فرمائی ہیں، جس کا تعلق انسان کے دین و اخلاق سے ہے، اور اس پر دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا انحصار ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت کی توفیق دے دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جس کے نصیب میں ہدایت لکھی ہوتی ہے وہ ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اس کے دل میں ہدایت کی تڑپ اور چاہت اور طلب ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اس کے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، وبرسولی اور رسول پر، وَأَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت کی، ثُمَّ يَتَوَلَّى پھر جاتا ہے، فریق منہم ان میں سے ایک فریق، من بعد ذلک بعد اس کے، وما اولئک بالمؤمنین اور نہیں یہ لوگ ایمان لانے والے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ وَإِذَا اور جب دعو بلائے جاتے ہیں، إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف، وَرَسُولِهِ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ وہ فیصلہ کر دیں ان کے درمیان، إِذَا فَرِيقٌ تب ایک جماعت، مِّنْهُمْ ان میں سے، مُعْرِضُون اعراض کرنے والی ہے، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ وَإِن اور اگر یکن ہو لہم ان کے لیے حق یعنی ان کو اس میں سے کچھ ملتا ہو، یا تو آئیں گے الیہ اس کی طرف، مذعنین فرما بردار ہو کر، افی قلوبہم مرض ام ارتابوا ان یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ بل اولئک هم الظالمون۔ افی قلوبہم مرض کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ام ارتابوا یا وہ شک میں ہیں، ام یخافون یا وہ ڈرتے ہیں، ان یحیف اللہ علیہم کہ ظلم کرے گا ان پر اللہ، ورسولہ اور اس کا رسول، بل اولئک بل یہی وہ لوگ ہیں، بلکہ یہی وہ لوگ ہیں، ہم الظالمون وہ جو ظالم ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں منافقین کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ منافقین وہ لوگ جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اوپر سے مسلمانوں کو دکھانے کے لیے، فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کی طرف آؤ اور اس کے رسول کی طرف آؤ تاکہ وہ تمہارا عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر لیں، تو جاتے نہیں، وہ اعراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ عدالت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو فیصلہ ہوگا اس میں کسی قسم کی رعایت نہیں ہوگی، اس لیے وہاں اپنا مقدمہ لے جانے سے گریزہ ہی رہتے ہیں۔ اگر وہ جانتے ہوں کہ مقدمے میں ان کو کچھ ملے گا، یعنی انہی کے حق میں فیصلہ ہوگا، تو پھر تو خوشی خوشی وہاں آ جائیں گے۔ اذعان ان کے معنی ہوتے ہیں اقرار اور اطاعت کرنا، یعنی پھر تو اطاعت کر لیں گے، لیکن جب ان کو پتہ ہو کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا تو پھر نہیں آئیں گے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کروائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ بیماری سے مراد کہ ان کے دلوں میں کفر کا روگ ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یا اس کا رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں کوئی ظلم کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ خود ہی ظالم ہے۔